الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حضرات، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی میں مبعوث فرمایا. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں کاوشوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد چند آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین ان آیت کریمہ میں ہم کو پیغام دیتا ہے کہ ہم کل کے لیے جئیں، ہمارا کل کیسا ہوگا اس کی فکر کریں. اللہ رب العالمین کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا چلوں کہ آج یہ دنیا جو بھاگ دوڑ کر رہی ہے یہ کس کے لیے کر رہی ہے. ان میں سے اکثریت کے پاس آج کا رزق، آج کی روزی موجود ہے، لیکن میری اور آپ کی بھاگ دوڑ، میری اور آپ کی یہ فکر صرف یہ ہے کہ میری کل کی روزی آسان ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل سدھر جائے. اس فکر میں انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے. تو جب انسان کل کی جو مادی فکر ہے اس کے لیے انسان اتنا تڑپا ہوا ہے کہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جبکہ روزی آج کی موجود ہے، تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ کیا حقیقی زندگی ہماری یہ زندگی ہے یا آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو اس سے بہت الگ ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے؟ یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ رب العالمین ان آیت کریمہ میں کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس دیکھے، ہر نفس یہ فکر کرے کہ اس نے کل اپنے حقیقی کل کے لیے کیا بھیجا، کیا تیاری کی ہے. حضرات، ابن قیم رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر نفس پر واجب ہے کہ اپنا محاسبہ لے، اپنے نفس کا جائزہ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے. حضرات، یہ نفس ہے کیا چیز؟ نفس ہے کیا چیز آخرکار؟ کیا یہ نفس
بدلता ہے یا ایک ہی حالت پر رہتا ہے, تو ہم اس کے قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ کا نفس یہ 3 طریقے کا نفس کہلاتا ہے. نفس امارہ, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, کہ میں اپنے نفس کو برائی سے بے قرار نہیں دیتا, بلکہ نفس امارہ تو برائی پر ابھارنے والا ہے. حضرات معلوم ہوا کہ ایک نفس انسان کے اندر وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے, اس کے دل کو کھینچ کے لے جاتا ہے برائی کی طرف, اس میں لذت محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک تو نفس یہ ہوا نفس امارہ. اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابی نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا دیجئے کہ نیکی اور برائی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَقَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, کہ برائی وہ ہے, گناہ وہ ہے جو تم کرو اور کرنے کے بعد تمہارے دل میں ایک کھٹک محسوس ہو, ایک تڑپ محسوس ہو کہ لوگوں کو یہ بات میری معلوم نہ ہو سکے. تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ایک نفس جو آپ کو برائی کی طرف مائل کر رہا تھا, یہ اس کی ملامت کرنے والا نفس ہے, یہ اس کی ملامت کرنے والا نفس ہے. اور اسی وہ قرآن اللہ رب العالمین نے قرآن میں نفس لوامہ سے تعبیر کرتے ہوئے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, یہ قسم ہے قیامت کے دن کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی کہ تمہارے دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے, یعنی تمہارا دل جو تڑپ اٹھتا ہے اپنے آپ پر ملامت کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے, اپنے آپ کو برا بھلا کہنے کی جو فکر پیدا کرتا ہے تمہارا نفس, یہ نفس لوامہ ہے. تو معلوم ہوا کہ 2 نفس ہوئے, ایک نفس امارہ جو برائی کی طرف مائل کرنے والا, دوسرا نفس جو نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے. پھر ایک تیسرا نفس اور بھی ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ سے تعبیر کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن, اے وہ روح جو اطمینان بخش ہے, اپنے رب کی رضامندی کی طرف لوٹ جا, وہ تجھ سے راضی ہے, تو اس سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, اور تو اس کے بندوں میں داخل ہو جا, اس کے جو نیک بندے ہیں اس میں تو داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. حضرات ہمیں اور آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا جو نفس ہے نفس امارہ بھی نہ ہو, نفس لوامہ بھی نہ ہو, بلکہ نفس مطمئنہ بن جائے. نفس مطمئنہ بنے گا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ, ہمارا نفس جو بھاگنے والا ہے برائی پر, جو زیادہ مائل کرنے والا ہے برائی پر. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو 3 نفسوں کا تذکرہ کیا ہے یہ اصل میں ایک ہی نفس ہے, لیکن دنیا میں انسان کی آزمائش مخلوق ہے, اس کو امتحان سے گزرنا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برائی کی طرف مائل ہونے والی صفت زیادہ رکھی ہے. دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یہ قسم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے والے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ رب العالمین نے اس کو دونوں چیزیں الہام کی. فسق و فجور, بے دینی کی چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو الہام کر دی, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کی چیز بھی اس کو عطا کر دی. یہاں پر جو مقدم کیا گیا, جس کا پہلے تذکرہ کیا گیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, کہ اس کو دی گئی بے دینی کی چیز بھی اللہ رب العالمین نے عطا کر دی. تو یاد رکھیے کہ انسان کے اندر جو سب سے زیادہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ برائی کی طرف اس کا نفس مائل ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بعد میں کیا, تقوی کا تذکرہ بعد میں کیا. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو یہ کیفیت پیدا ہوئی, جو یہ برائی کی طرف مائل ہونے والی جو صفت ہے, اسی کو انسان کے یہ ہمیشہ نہیں رہتی, بلکہ اس کا نفس ساتھ ہی ساتھ اس کو ملامت بھی کرتا ہے. یعنی کہ نفس لوامہ نفس امارہ کے ساتھ ساتھ ملامت کرتا ہے. اور جب انسان نفس امارہ پر اور نفس لوامہ پر غور و فکر کرتا ہے,
جب دیکھتا ہے کہ اس کا نفس اس کو مرامت بھی کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے نفس امارہ کو چھوڑتا ہے, نفس لوامہ کو بھارتا ہے, اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جن سے اللہ رب العالمین کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرات, ان کے فائدے کیا ہیں؟ محاسبہ نفس کا فائدہ کیا ہے؟ محاسبہ نفس کے فائدے کے سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اس سے بندہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو جانے گا اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی کما حق ادائیگی کرنے کی فکر کرے گا. حضرات, یہ فائدے بھی ہوئے, اس سے نفس کی تفسیر بھی ہوئی. نفس کا محاسبہ کس طرح لیا جائے؟ امام ماوردی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح لے جیسے ایک تاجر, ایک کاروباری آدمی اپنے دن بھر کے حساب کا جائزہ یا تو گھر جانے سے پہلے لیتا ہے یا پھر گھر جانے کے بعد اپنے پورا جائزہ لیتا ہے. دن بھر کے کام کو دیکھتا ہے کہ آج میں نے کمایا کہ گوایا. اگر کمایا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کن اصولوں پر کمایا, کس وجہ سے میں نے کمایا, کون سی ایسی بات تھی, کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے منافع ہی منافع ہوا ہے. سوچتا ہے کہ جن اصولوں پہ میں نے کمایا ہے اسی پر میں کل آگے چلنے کی کوشش کروں گا تاکہ مجھے نفع ملے, مجھے منافع حاصل ہو جائے. لیکن اگر گوایا ہوتا ہے تو پھر فکر مند ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے آج نقصان ہو گیا, کون سا ایسا ڈسکاؤنٹ میں نے دے دیا جس کی وجہ سے مجھے خسارہ ہو گیا, تاکہ میں آئندہ سے اس کی بھرپائی کر سکوں. وہ ڈسکاؤنٹ, وہ غلطی میں دوبارہ کاروبار کے اندر نہ کروں. حضرات, بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ محاسبہ نفس کام کرنے سے پہلے بھی اور کام کرنے کے بعد بھی. کام کرنے سے پہلے کیسے؟ کام کرنے سے پہلے اس طرح کہ انسان کام کرنے جا رہا ہے تھوڑا رک جائے, اس کے بارے میں سوچے کہ یہ کام بھلائی کا ہے کہ برائی کا ہے, یہ کام میں بھلائی ہے میرے نفس کے لیے یا پھر میرے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. تھوڑا ٹھہر جائے, ٹھہرنے کے بعد دیکھے کہ اگر یہ کام اچھا ہے, بھلائی کا ہے, ثواب کا کام ہے, اس کو کر گزرے. اہل علم نے کیا ہی بہترین جملہ کہا ہے, رحم اللہ عمران وقف عند حلمہ. اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم کرے جو ارادے کے وقت رک جاتا ہے. فإن كان لله مضى فإن كان لغيره توقف. اگر وہ کام غور و فکر کے بعد دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی ہے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہے, تو اس کام کو کر گزرتا ہے. اور دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس میں رضا مندی نہیں ہے تو توقف, رک جاتا ہے. حضرات, مامون بن مہران رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو اپنے نفس کا جائزہ اس طرح لینا چاہیے کہ جس طرح کے ایک پارٹنر کا حساب لیتا ہے. کاروبار میں شریک پارٹنر کا حساب ہر کوئی لیتا ہے, لیکن جب یہ پتہ لگ جائے کہ میرا کاروباری دھوکہ دے رہا ہے یا میرا کاروباری مجھے دھوکہ دے سکتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ باریک سے باریک چیز پر اس کی گرفت کرتا ہے, اتنی معلومات حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کو یقین ہو جائے کہ مجھے کوئی خسارہ نہیں ہو رہا. تو جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا نفس یہ برائی کی طرف مائل کرنے والا زیادہ ہے, برائی کی طرف لے جانے والا زیادہ ہے, تو اس کا انسان محاسبہ کرے گا یا اس کو چھوڑ دے گا ایسے ہی. حضرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے. حضرات, چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا چلوں. مائز اسلمی کا واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھیے اگر گناہ ہو جائے تو کیسے تڑپ اٹھتے ہیں اس کے اپنے اوپر حدود جاری کرانے کے لیے, جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہوا ہے مجھ سے, اور اس پر اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی خطرناک. آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ایک مرتبہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जिना सरजद हो गया, मुझ पे हद जारी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मोड़ लेते हैं, फिर दोबारा से आते हैं, दूसरी तरफ आकर कहते हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जिना हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चेहरा मोड़ लेते हैं। इसी तरह वो 3-4 मर्तबा करते हैं। जब 4 मर्तबा वो इस तरह करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या ऐसा ही हुआ है? कहा हाँ। सहाबा को हुक्म देते हैं कि जाओ माइज को ले जाकर ईदगाह में उसे हज जारी करिए। चुनांचा सहाबा इकराम की तरबियत की बात कही जाए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता, खलीफा सानी है, रास्ते में चल रहे हैं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ है। वक्त चलते चलते हजरत अनस से कहते हैं कि मुझे कुछ जरूरत पेश आई है, मैं जरूरत से फारिग होकर आता। जाते हैं, काफी देर हो जाती है, हजरत अनस इंतजार करते हैं, जब नहीं आते हैं उसके बाद तलाश में निकल जाते हैं। देखते हैं एक दीवार के पीछे से आवाज आ रही है, एक दीवार के पीछे से आवाज आ रही है, या अमीर अल-मोमिनीन, या उमर बिन खत्ताब अमीर अल-मोमिनीन बखिन बखिन। उमर बिन खत्ताब के बेटे उमर अमीर अल-मोमिनीन बन गए हो, खुशखबरी हो, बधाई हो। अल्लाह की कसम तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो, अगर नहीं डरोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जरूर बजरूर अजाब से दो चार करे। हजरत ये हुआ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया। देखिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखते हैं, घर से निकले हुए हैं, परेशान हाल हैं। कहते हैं क्या माजरा हुआ? कहते हैं कि मुझे लगता है मैं मुनाफिक हो गया। ना था हंज़ला, कहा क्या बात हुई, आखिरकार बताइए तो सही क्या बात हुई। कहते हैं हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हुआ करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होने की वजह से हमारी ईमानी जो कैफियत हुआ करती है वो बहुत ही उम्दा हुआ करती है। लेकिन जब हम अपने कारोबार में चले आते हैं, अपने बीवी बच्चों में मिल जाते हैं तो हमारी वो कैफियत जाने लगती है। तो ये जो दोहरी कैफियत हुई, मुनाफिक का दोहरा चेहरा हुआ करता है। चुनांचा मुझे अपने बारे में खतरा है, कहीं ऐसा ना हो मुझे मैं मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी, वो कहते हैं ऐसी कैफियत तो मेरी भी है। चुनांचा दोनों परेशान होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला ऐसा ऐसा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारी वो कैफियत जो मेरी मजलिस में होती है और तुम उसके बाद जिक्र अज़कार में मशगूल हो तो बिस्तरों पे आके फरिश्ते तुमसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ए उमर, ए अबू बकर, ए हंज़ला, ये बहुत ही कम हुआ करता है, ये कभी कभी ये कैफियत हुआ करती है। हजरात एक वाकया मुहद्दिस नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह का वाकया है कि वो बयान के उनसे सवाल किया गया, एक तालिबे इल्म की जब वफात हो गई, उसकी कब्र से जब खुशबू आई तो सवाल किया गया कि क्या बात है, इस तालिबे इल्म की कौन सी ऐसी नेकी है जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू आ रही है। वो बयान करते हैं कि ये जिना की जो कैफियत है, ये बच्चा उस जिना की कैफियत से बचा है। मामला ये है कि सर्दियों के अय्याम थे, तलबा घर से जाके खाना लाया करते थे। एक दिन ये भी गया और देखा कि घर में कोई भी फर्द नहीं है सिवाय एक लड़की है। लड़की के मन में फुतूर पैदा हुआ और उसने घर के दरवाजे बंद किए और उस लड़के को उभारा कि वो उसके साथ बुरा करे। चुनांचा उस लड़के के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा हुआ और उसने इनकार किया, कहा इनकार करोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। चुनांचा उस लड़के ने एक हीला अपनाने की कोशिश की। वो कहता है मुझे कज़ाए हाजत करना है। लड़की घर का ऊपर का दरवाजा खोलती है, वो लड़का जाता है बैतुल खला में, बैतुल खला से गलादत उठाकर अपने बदन पर मल लेता है और उसके बाद जब वो नीचे आता है वो लड़की उसको इस कैफियत में देखकर हैरान हो जाती है और उससे घिन करके उसको भगा देती है घर से। चुनांचा वो उसी हालत में
مسجد آتا ہے اور وہ اساتذہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا، وہ بچہ اس وقت غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پھر بتاتا ہے اساتذہ اکرام کو کہ فلاں ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا۔ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی ایک خوبی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے اس کی قبر کو خوشبو سے بھر دیا ہے۔ حضرات پیغام کیا ہے؟ آج کے خطبے کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا فکر کی ہے۔ یہ دنیاوی کل نہیں، آپ نے مرنے کی فکر کر لیجئے۔ مرنے کے بعد جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، جو معاملہ آپ کے ساتھ فرشتے کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں جواب دہی کا جو احساس ہے وہ اپنے اندر فکر کر کے سوچئے ذرا کہ میں کل کی تیاری کر رہا ہوں، یہ دنیاوی کل کی تیاری کر رہا ہوں، میرے ساتھ کل کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہر ایک کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم تمام مسلمانوں کو مشکلات سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں اللہ رب العالمین اس کو دور کرے اور اس میں صبر جمیل عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماری بھی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالذکر والآیات الحکیم انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔